الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ نے چند بیہودہ رسموں اور کام کا بیان اور چند کام ایسے مشرکین مکہ کے اللہ نے بیان فرمائے تھے جن کاموں کو انہوں نے اپنا دین بنا رکھا تھا. مثال کے طور پر غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو چھوڑ دیا جاتا اور اس کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے. کسی کھیت کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا اور پھر اس میں سے خود کچھ نہ کھاتے. کسی کھیت میں سے کہتے کہ اس کی پیداوار عورتیں نہ کھائیں یا شادی شدہ لوگ نہ کھائیں یا کنوارے نہ کھائیں یا بیوہ نہ کھائیں، یا کسی کھیت کے بارے میں آمدنی کے بارے میں یہ کہہ دیتے کہ اس کو بچے اور بوڑھے نہ کھائیں، صرف جوان کھائیں. بہرحال حلال اور حرام خود سے بناتے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے من گھڑت احکامات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ. اللہ تعالیٰ نے کھیتوں کو پیدا کیا، باغات کو پیدا کیا، پھلدار درختوں کو پیدا کیا. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ حلال اور حرام کو اپنی مرضی سے بنا دیں یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے باغات اور پھلوں کو ان کے نام وقف کر دیں یا ان کا اپنی پیداوار میں سے ان کا حصہ متعین کریں، جبکہ غیر اللہ نے نہ کچھ پیدا کیا. اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے نہ تو انہوں نے کچھ پیدا کیا اور نہ ان کے اندر طاقت ہے. اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ، اسی زمین میں سے باغات کو نکالنے والا اللہ، جن میں اس زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے سبزے کو پیدا کیا، ترکاریوں کو نکالا، غلوں کو نکالا، اور پھر کہیں بھی ایسی بیلوں کو نکالا جن پر پھل آتے ہیں، مثال کے طور پر انگور، اور کہیں تنے تنہا ڈنڈے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیداوار کو نکالا. کہیں تو درخت اگائے، کہیں پودے قائم کیے، کہیں کھجور کے بہترین لمبے لمبے درخت اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگائے. بہرحال زمین کی مختلف، زمین ایک لیکن اس سے نکلنے والی چیزیں بے شمار. ایسے پھلدار رسیلے درخت، ایسے پھلدار ذائقے دار کہ دیکھنے میں عام طور پر ایک جیسے پھل لگیں گے، لیکن
اگر آپ دیکھیں گے تو ذائقہ مختلف، ہر ایک کی تاثیریں الگ الگ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملتے جلتے پھلوں کو اور الگ الگ غیر ملتے جلتے جدا جدا پھلوں کو دیکھو گے تو یہ نکالنے والی ذات تنہا صرف اللہ کی ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی دخل نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں 3 حکم اللہ نے دیے۔ کلوا من ثمرہ، کہ جب اس کے پھل آئیں اور تم مالک ہو، کلوا من ثمرہ، اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ یہ نہیں کہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کہ اس کو کھایا جائے گا، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ اللہ حکم دیتا ہے کھاؤ، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ اذا اثمر، جب اس کے پھل آئیں خود بھی کھاؤ۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کی کٹائی کے دن دو۔ یہ نہیں کہ بیوائیں نہیں کھائیں گی، یتیم نہیں کھائیں گے، بچے نہیں کھائیں گے، خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو زمین عشری زمین ہے، یعنی آپ کو ایسے ہی مل گئی اور اس کو بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ندی نالوں کے پانی سے نہیں یا اپنی محنت سے نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے جو بارش ہوتی ہے اور اسی بارش کے پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، تو ایسی زمین میں کٹائی کے وقت 10واں حصہ، جس کو عشر کہا جاتا ہے، وہ نکالا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کی زکوٰۃ عشر ہے، یعنی جس طرح سے مال میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار اور ایسی پیداوار جس کو آسمانی پانی نے سیراب کیا ہو یا پہاڑوں کے پانی نے سیراب کیا ہو، جس میں اپنی محنت داخل نہ ہو، تو ایسی پیداوار میں سے 10واں حصہ وہ غربا پر، فقراء پر، مساکین پر خرچ کیا جائے گا اللہ کے نام پر۔ اور جس کو اپنی محنت سے، بورنگ کے پانی سے، یا جس کو سیراب کرنے میں محنت لگی ہو، خرچ لگا ہو، تو اس کی پیداوار میں سے 20واں حصہ وہ نکالا جائے گا۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، پیداوار میں جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو۔ ولا تسرفوا، اور دیکھو حد سے آگے مت بڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مضمون بیان فرمایا کہ جو جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، جو چوپائے پیدا کیے ہیں، ان میں سے بعض تو بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، جیسے اونٹ، خچر، گھوڑے، گدھے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پر سواری نہیں کریں گے، اللہ نے اجازت دی ہے، آپ سواری اگر کرنا چاہیں تو کریں، اس سواری کرنے کو اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ اور بعض جانور چھوٹے ہیں، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو روزی کا ذریعہ بنایا ہے، اس کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی ہے، تو اس کو استعمال کرو اپنی طرف سے۔ حلال چیز کو حرام میں حرام نہ بناؤ، اور حلال اور حرام یہ انسان نہیں بنائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے، اس کی ذمہ داری انسانوں کو نہیں دی ہے، بس اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے جھانسے میں نہ آؤ، اور حلال اور حرام جو اللہ نے کیا ہے اسی پہ قائم رہو، اپنی طرف سے کسی کو حلال یا حرام نہ بناؤ۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ کی نعمتوں کو خود بھی کھاؤ، اور دوسرا حکم فرمایا کہ اس میں جس کا حق ہے غربا کا، مساکین کا صدقہ اور خیرات، یہ حق ادا کرو، اور پھر فرمایا کہ اسراف اور فضول خرچی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا دوست وہ ہوتا ہے جو شریعت کی حدود کے اندر رہ کر خرچ کرتا ہے اور اسراف سے کام نہیں لیتا۔ یہ آج کی تلاوت کی جانے والی اخیر کی آیت کا مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے خالق ہونے کو اور اپنے رازق ہونے کو اور اپنے رب ہونے کو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو کیسا باکمال بنایا، ایسی مخلوقات جو باکمال بنائی، آپ اس کو کیوں اپنے لیے حرام کرتے ہیں؟ یہ شروع کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ اور اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیل دار ہیں، ایسے باغات ہیں جو بیلوں کی شکل میں ہیں اور ان بیلوں پہ پھل آتا ہے، جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں جیسے انگور کی بیل، اور کچھ سہاروں کے بغیر باغات بلند ہو جاتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے ایک جیسے، لیکن ہر ایک پھل کا ذائقہ جدا جدا۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے، استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو۔ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دے دیا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو پھر اس میں اللہ کے نبی نے یہ تفصیل ارشاد فرمائی کہ جس کھیت کو سیراب کرنے میں اپنی محنت نہ لگے اس میں عشر ادا کرو، اور جس میں اپنی محنت لگتی ہے پھر اس میں سے 20واں حصہ ادا کرو۔ چنانچہ فرمایا کہ جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو، یعنی غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، یاد رکھو اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی جانور پیدا کیے جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی لگے ہوئے ہونے کا مطلب ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اور بعض ایسے چھوٹے ہوتے ہیں کہ زمین سے تھوڑے ہی اوپر ہوتے ہیں بنسبت ان جانوروں کے جو بہت اونچے ہیں، جیسے اونٹ ہے، اور ان کے مقابلے میں بکری ہے تو اس کا قد چھوٹا ہے جو زمین کے سے ذرا قریب ہے، لہذا فرمایا اور وہ جانور بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو شیطان تمہارے لیے ایک کھلا ہوا دشمن ہے۔
سبحان اللہ.